السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے بہت افسوس ہے اور اپنے آپ پر میں شرمندہ بھی ہوں۔ ہم ایک انسان ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہے۔ بس سوچا کہ ایٹ لیسٹ ہم ایک ویڈیو بنا کر یہ بات لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کروں گا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا، ایسا میرا دل کہتا تھا۔ اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بہت دردناک اور افسوسناک خبر ہے، دلی سے آئی ہے کہ صبیہ نامی ایک سول ڈیفنس پولیس آفیسرس ہے۔ ان کی عمر صرف 21 پر 1 سال کی ہے۔ وہ اگست 20 پر 6 تاریخ کو اپنے گھر سے نکل کر کام کو جاتی ہیں اور شام گھر واپس نہیں آتی۔ شام گھر واپس نہیں آئی اور فون دیکھتے ہیں تو ایک مس کال آیا ہے صبیہ کی طرف سے، اور ان کے والد کوئی کام میں رہنے کی وجہ سے فون کے وقت اٹھائے نہیں۔ جب مس کال دیکھے تو ریٹرن کال کیا تو فون سوئچ آف۔ پھر آفس گئے تو رات کے 10 ہو گئے، 11 ہو گئے، ابھی تک بچی آئی نہیں ہے۔ یہاں سے کب نکلی تھی، مجھے ریکارڈ بک بتاؤ۔ تو وہاں رہنے والے کوئی بھی آفیسر، واچ مین سے لے کر کوئی بھی آفیسر ان کی بات سننے کو تیار نہیں اور ریکارڈ بک بتانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہاں پہ یہ لوگ قانون بات کرنے لگے کہ ریکارڈ بک کسی کو بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور کوئی بھی جو بھی بڑا آفیسر ہے، اگر ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تو وہ لوگ فوراً بات بلاتے، بٹھاتے، پوچھتے کہ ایسا سا ہوا، ایسا سا ہوا۔ اچھا نہیں، ہم یہاں پر اتنے وقت میں یہاں نکل گئی تھی، وہ کچھ نہ کچھ بولتے، کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں وہاں پہ۔ اور دوسرے دن 20 پر 7 تاریخ کو جو دلی کے بارڈر پہ ہریانہ فرید آباد پولیس اسٹیشن کو جاتے ہیں، وہاں پہ جا کر وہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ میری بیٹی کل کام گئی تھی 20 پر 6 تاریخ کو اور رات واپس نہیں آئی ہے، اب کیس درج کرو۔ شاید وہاں پہ کیس درج کر لیا گیا اور 30 تاریخ کو فون آتا ہے کہ فلاں جگہ میں تمہارے بچی کی لاش ملی ہے، آپ آ کر کنفرم کر لو اور اس کو لے لو۔ یہ جا کر دیکھتے ہیں تو وہ صبیہ ہی ہے، لیکن حالت ایسی ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، ایسا ہم کو کبھی دیکھنے کا بھی موقع نہ ہو، ہمارے دشمن کو بھی ایسا نہ آئے۔ شرمگاہ کی جگہ میں، سینے کی جگہ میں، منہ میں اور تقریباً 50 جگہ پر چاقو سے کاٹا گیا ہے بدن۔ چاقو سے کاٹا گیا مطلب کسی پر کوئی لڑائی میں وار ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ درندے اپنی شہوت کی لالچ میں یہ کام کیے ہیں۔ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا ہے کہ 4 لوگ مل کر اس کو تڑپا کر، اس کو تڑپتے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے اس کو ریپ کیے ہیں، گینگ ریپ۔ اور صبیہ کی لاش قبرستان پہنچ گئی، لیکن ان کے کیس میں ابھی تک کوئی امپرومنٹ نہیں ہوا، کوئی بھی امپرومنٹ نہیں ہوا، بس جیسا کا ویسا ہی ہے۔ جب ایک سول پولیس ڈیفنس آفیسر کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو اس دیش میں کیا ایک عام ناگرک کا، ایک عام انسان کی حفاظت ممکن ہے؟ جب ایک پولیس آفیسر کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کو جب کمپلینٹ کیا جاتا ہے تو اپنے ساتھ رہنے والے پولیس آفیسر خود اس کو چھپانا چاہتے ہیں، اس کو دبانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ پولیس آفیسر ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے؟ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آگ سب کو جلاتی ہے، لیکن اس آگ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن اس کو بھی جل کے راکھ ہونا ہے۔ جس بتی سے وہ جلتی ہے، اس بتی دوسروں کو جلاتی وہ خود بھی جلتی جاتی ہے، جب ایک دن اس کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو جو کام کرتے ہیں بس اسی میں انہی کی موت ہے۔ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے گھر بھی بچے ہوں گے، اس کی بھی بیوی ہوگی، یا وہ بھی ایک ماں سے پیدا ہوا ہوگا، اس کے گھر میں بھی ماں ہوگی۔ اگر ان کے ساتھ یہ ہو جائے تب دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ کیسے خاموش رہتے ہیں۔ اللہ ایسا کرے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کل آصفہ ہم سہ لیے کہ کچھ ہو گیا، اور کتنے سہ لیے کہ چلو آج نہیں کل ہو جائے گا، لیکن ایسا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اور پولیس آفیسر کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو عام ناگرکوں کا کیا حال؟
تو آج میں دردناک، افسوسناک اور دل کو پتھر بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ ہندوستان تمام مذاہب کا مرکز، اس میں ہر مذہب کے لوگ اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہاں پر مکمل سیفٹی ہے، عورتوں کی عزت کی جاتی ہے، والدین کی عزت کی جاتی ہے، گرو کی، استاد کی عزت کی جاتی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ناسا ہو یا بڑے بڑے جو بھی بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، جو بھی کمپنیاں ہیں، ان کے کہیں نہ کہیں مکھیہ کاری کرتا لوگ ہندوستان ہی کے ہیں، یہاں کے عقل مند ہیں۔ جب وہ لوگ پڑھ رہے تھے تو والدین کی خدمت کرتے تھے، عورتوں کی عزت کرتے تھے، استادوں کی عزت کرتے تھے، وہ لوگ وہاں پہنچے۔ آج وہ تمام چیزیں، عورتوں کی عزت، عورتوں کی حفاظت، والدین کی عزت، والدین کی قدر، استادوں کی قدر، یہ تمام ہندوستان میں یہ کہانی بن گیا تھا کہ ہندوستان میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہاں ایسا ہوتا تھا۔ آج وہ نہیں رہا۔ تمام لوگوں سے میری اپیل یہ ہے کہ اس واقعے کو سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں اور دوسروں کو بتائیں۔ اگر آپ سے طاقت ہے تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کر کے اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے، اس لیے کہ یہ ایک صبیہ سے ختم ہونے والی نہیں، یہ ایک آصفہ سے ختم ہونے والی نہیں تھی، صبیہ ہو گئی، یہ آج صبیہ سے ختم ہونے والی نہیں کہ کل کوئی اور ہوگا۔ تو اس لیے جو گیا اس کو تو واپس نہیں لا سکتے، جو زندگی گزر گئی بس گزر گئی، جو آنے والی زندگی ہے اس میں ہم کچھ زیادہ نہیں، اگر کچھ بھی نہ ہو تو ہماری کوشش تو بچے، ہماری کوشش کل پیچھے آنے والے کوئی کامیاب ہوگا۔ ہر بندہ جو بھی کوشش کرتا ہے اسی وقت اسی اپنی زندگی میں اس کو دیکھتا نہیں۔ اکثر لوگ جو بڑے بڑے کامیابی اس دنیا میں ملی ہے لوگوں کو، وہ اپنی زندگی میں پورا محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایک ماڈل بنا کے چلے جاتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو دوسرے اس کے بعد آنے والے اس میں اطمینان رہتے ہیں، اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس کو مکمل فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے کچھ کریں، دوسروں کے لیے جب ہم کریں گے تو ہمارے لیے کرنے والا خدا ہوگا۔ جب ہم دوسروں کی نہیں سوچیں گے، اپنا سوچیں گے تو اللہ تم کو اپنا ہی چھوڑ دے گا، تیرے سے کیا کرنا ہوتا تو کر لے، تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھائے ہر طرح کی باتوں کا، اور دوسروں کی عزت کرنے والے بنائیں، عورتوں کی عزت کرنے والے بنائیں، والدین کی عزت کرنے والے بنائیں۔ جو ایسے درندے ہیں اس درندوں کی چھاؤں سے بھی ہمیں ہمارے بچوں کو حفاظت فرمائے، اور ان پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب اترے، اور ان اس باتوں کو چھپانے والے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اسلامی حدیث قرآن کی باتوں کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے میں ہونے والے فسادات کے متعلق بھی انشاءاللہ آئندہ سے ہم لوگ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ لگے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اللہ بہتر بدلہ دینے والا ہے۔